أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا وإن للطاغين لشر مآب. یہ ہے جزا اور یقیناً سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے جزا اور یقیناً سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونہا. جہنم یصلونہا. جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے. جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد. تو نہایت برا بچھونا ہے. فرمایا جو پیچھے ذکر کیے گئے ہیں انعامات وہ تو متقین کی جزا ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے گزرنے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے اور اللہ کے دین سے سرکشی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. وہ بدترین ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے. صلا یصلا کا معنی ہوتا ہے گوشت کو آگ پر بھوننا، اور اس کا معنی داخل ہونا بھی ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو بھونا جائے گا. فبئس المہاد، بہت ہی برا بچھونا ہے. فرمایا ان کے لیے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، ان کا بچھونا بھی آگ، ان کا اوڑھنا بھی آگ، دائیں آگ بائیں آگ، اور انہیں آگ کے پہاڑوں پر بھی چڑھایا جائے گا. سأرہقہ صعودا. فرمایا ان کو ایسے پہاڑوں پر چڑھایا جائے گا جو آگ کے ہوں گے. کبھی ان کو آگ کے پہاڑوں پر چڑھایا جائے گا اور کبھی جہنم کے گڑھوں میں دھکیلا جائے گا. اسی طرح ہی جہنمیوں کو مختلف النوع سزائیں دی جائیں گی. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. یہ ہے سزا، پس انہیں چاہیے کہ اب چکھیں کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ. وآخر من شکلہ ازواج. اور دوسری چیزیں جو ان کی ہم شکل ہوں گی بہت سی قسموں کی. تو میں یہ سزا ہے، وہ پہلے جو بیان ہوئی وہ جزا تھی اور یہ سزا ہے. اب انہیں چاہیے کہ یہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ اور لہو جو کہ انتہائی گرم ہوگا اور انتہائی بدبودار ہوگا. غساق کے 3 معنی ہیں. ایک معنی تو اس کا ہے انتہائی ٹھنڈی چیز جو برداشت نہ ہو سکے، اور ایک اس کا معنی ہے انتہائی بدبودار چیز، اور ایک اس کا معنی ہے پیپ اور خون. غسق الجرح غسقانا. جب زخم میں پیپ پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو زخم ہے یہ پیپ والا ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ وہاں ایک دوسرے کے اپوزٹ ازداد، گرم پانی پینے کو، زقوم کھانے کو اور غساق پینے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے.
اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو مشہور تابعین میں سے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غصاق ایک نہر ہے جس میں سانپوں اور بچھوؤں کا زہر ہوتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور وہ کھولتا ہے، ابلتا ہے، اور اسی حالت میں یہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ وآخر من شکل ہی ازواج، اور اس کے ہم شکل اور بھی بہت سے عذاب انہیں دیے جائیں گے، جیسے کہ سموم، زقوم اور صعود وغیرہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کے عذاب بدل بدل کر دیے جائیں گے، کبھی ٹھنڈک کا عذاب، کبھی گرمی کا عذاب، اور کبھی کھانے کو زقوم اور پینے کو پیپ اور گرم پانی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آ رہا ہے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں، انہم صالوا النار، یقیناً یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا، تمہیں نے یہ عذاب ہمارے آگے کیا ہے، فبئس القرار، تو یہ بدترین جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ مریدوں کی اور متبعین کی فوج جب جہنم کے داروغے کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی تو جو بڑے ہوں گے ان کے سردار اور ان کو گمراہ کرنے والے پیر اور چودھری اور وڈیرے، وہ کہیں گے کہ لو جی ایک اور گروہ آ گیا جو جہنم میں گھستا چلا آ رہا ہے، اور لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں، کوئی مرحبا نہیں، کوئی کشادگی نہیں، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو، انہم صالوا النار، یہ سب جہنم میں آنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ہو جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا اور ہمیں بھٹکایا، اور آج ہم اس بدترین انجام سے دوچار ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی جگہ ہمیں ٹھہرنا پڑ رہا ہے جو ٹھہرنے کے لیے انتہائی بدترین جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا، کہیں گے اے ہمارے رب جس نے یہ عذاب ہمارے آگے کیا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، بس اس کا عذاب جہنم میں بڑھا دے دگنا کر کے۔ کہیں گے وقالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمیں غلط پٹیاں پڑھائیں اور ہمیں جھوٹی امیدیں دلا کر سیدھے راستے سے ہٹا کر
کفر و شرک کے راستے پر ڈال دیا، اب ان کو دگنا عذاب کیجیے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے، تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ اگر انہوں نے گمراہ کیا تو تم گمراہ ہوئے کیوں؟ کیا تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں سیدھا راستہ بتایا نہیں تھا؟ پھر تم ان کے پیچھے کیوں لگے؟ اس لیے آج ہر ایک کے لیے دگنا ہے، تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا، اور کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے۔ كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں۔ وہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم مذاق کرتے تھے کہ او دیکھو جی مولوی آ گئے، اونچی شلواروں والے، لمبی لمبی داڑھیوں والے، اور دنیا کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، بیچارے بھولے بھالے، اور ہر وقت یہ نمازوں میں اور ذکر میں لگے رہتے ہیں اور تلاوت میں، کچھ انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں رہنا کس طرح ہے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں ایسے ہی مذاق بنائے رکھا، یا پھر آج وہ جہنم کے کسی کونے میں پڑے ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے؟ یعنی یا تو ہم ان کا مذاق غلط اڑاتے رہے اور آج اللہ نے ان کو بلند مقام دے دیا، اور یا پھر وہ جہنم میں ہی کہیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو جب اللہ پاک ان کو دکھائے گا اہل ایمان کا جنت میں ٹھکانہ، تو بہت حسرت اور افسوس کریں گے، اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہوگا۔ جہنم میں ایک دوسرے کو ملامت بھی کریں گے اور اپنے غریب ساتھیوں کے جنت میں جانے پر تحسر اور افسوس بھی کریں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کہے گا کہ وہ کہاں ہے بھائی، عمار کہاں ہے، بلال کہاں ہے، صہیب کہاں ہے، وہ غلام اور غریب لوگ، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے جہنم میں۔ تو اللہ پاک ان کو دکھائے گا کہ وہ تو جنتوں میں مزے لے رہے ہیں اور تم جہنم میں عذاب برداشت کر رہے۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بلا شبہ یہ یقیناً حق ہے جہنم والوں کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ اور میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگ کے شعلوں میں اور اتنی مصیبتوں میں انہیں بحث و تمہیز کیسے یاد ہوگی اور وہ کیسے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ فرمایا یہ ہو کر رہے گا، یہ بالکل حق ہے اور سچی بات ہے کہ جہنم والے اتنی تکلیف میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو تانے دیں گے، ملامت کریں گے اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث و جدال کریں گے۔ جنت والے آپس میں محبتیں اور پیار سے رہیں گے اور سلام کہیں گے، اور جہنم والے ایک دوسرے کو لعنتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو برا کہیں گے اور ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، کہہ
دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. کہہ دیجیے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ اکیلے دبدبے والے کے. اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ اکیلے دبدبے والے کے. رب السماوات والارض وما بینہما. رب السماوات والارض وما بینہما. جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو اس کے درمیان ہے. العزیز الغفار. العزیز الغفار. جو ہر ایک پر غالب ہے بہت بخشنے والا ہے. ہر ایک پر غالب ہے بہت بخشنے والا ہے. اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ انہوں نے تعجب کیا کہ ہمارے اندر سے ہی ایک ڈرانے والا کیسے آ گیا اور اس نے تو سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرمایا کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، اس لیے کہ منکرین کو صرف ڈرایا جاتا ہے. خوشخبری ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے، بشارت اور خوشخبری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر ہونا یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور نذیر ہونا یہ کفر والوں کے لیے اور شرک والوں کے لیے اور سرکشوں کے لیے اور نہ ماننے والوں کے لیے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اگلی 2 آیتوں میں اللہ پاک نے 5 صفتیں بیان کی ہیں اپنی. یہ 5 صفتیں نہ کسی میں ہیں اور نہ کوئی اللہ کے سوا معبود بن سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، نہ وہ کسی جیسا ہے. ایک یہ کہ وہ القہار ہے، اس کا رعب، اس کا دبدبا، اس کا غلبہ، اس کی سلطنت سارے عالم پر پھیلی ہوئی ہے. اور ایک یہ کہ رب السماوات والارض وما بینہما ہے، کہ وہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک وہ اکیلا ہے. اور ایک اللہ کی یہ صفت کہ وہ العزیز ہے، وہ سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں. اور ایک یہ کہ وہ الغفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت بھی اس کے سوا کسی میں نہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ 5 صفتیں نہ کسی میں ہیں اور نہ کوئی اللہ کے سوا معبود بن سکتا ہے. ترجمہ ایک بار. هذا وإن للطاغين لشر مآب. یہ ہے جزا اور سرکشوں کے لیے یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونہا، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، تو وہ بدترین بچھونا ہے. ھذا فلیذوقوہ، یہ ہے سزا، اور چاہیے کہ وہ چکھیں اس کا مزہ. حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے ہم شکل بہت سی قسموں کے دوسرے عذاب. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آ رہا ہے. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں. انہم صالوا النار،
بلا شبہ یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. بلا شبہ یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. قالوا بل انتم، کہیں گے بلکہ تم ہو. کہیں گے بلکہ تم ہو. لا مرحبا بکم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں. تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں. انتم قدمتموہ لنا، انتم قدمتموہ لنا، تمہیں نے یہ عذاب ہمارے آگے کیا ہے. تم نے یہ عذاب ہمارے آگے کیا ہے. فبئس القرار، بئس القرار، تو بدترین جگہ ہے ٹھہرنے کی. بدترین جگہ ٹھہرنے کی. قالوا ربنا من قدم لنا هذا، قالوا ربنا من قدم لنا هذا، کہیں گے اے ہمارے رب جس نے یہ عذاب ہمارے آگے کیا ہے. کہیں گے ہمارے رب جس نے یہ عذاب ہمارے آگے کیا ہے. فزدہ عذابا ضعفا فی النار، بس بڑھا اس کا عذاب دگنا کر کے آگ میں. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور کہیں گے ہمیں کیا ہے ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے. كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے. اتخذناہم سخریا، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنائے رکھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں. ان ذالک لحق، بلا شبہ یقیناً یہ حق ہے. تخاصم اہل النار، جہنم والوں کا آپس میں جھگڑا کرنا. قل انما انا منذر، کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا. الواحد القہار، جو اکیلا ہے بڑے دبدبے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. العزیز الغفار، سب پر غالب ہے بہت بخشنے والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.